قل نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتا دیجئے، کل نو کوئی ایک کہن والا نہ ہوئے کہ میرے تک گل نہیں سی پہنچی۔ قل کہہ دیجئے، بتلائیے ان کو، کل عذر نہ رہے، لا املک لنفسی، میں اپنے لیے بھی نفع ولا ذرہ، نفع نقصان کا مالک، کہ عقیدہ بنا لو سورۃ اعراف، پھر میں دس دینا آیت نمبر 188 کہ نفع نقصان دا مالک بھی ہوئے تے عالم الغیب بھی اوہی ہے۔ اصل ہے رب نے پتہ ہے کیوں دسے اس آیت مبارکہ دے اندر؟ اس واسطے دسے ہے تاکہ تانوں اے چانن ہو جائے، کل نو کئی آنے نے، کئی کسے آکھنا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں، شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل، مالک کل، داتا دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمنہ دلال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات۔ صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں اور پردے دے اندر سماعت فرمان والی میری ماؤں اور بہنوں، رب العالمین نے دین اسلام، شریعت محمدی سانو مکمل اور اکمل عطا کیتی ہے۔ اس دے اندر کسی قسم دے رسم و رواج، بدعات، خرافات دا کسی لحاظ نال بھی کوئی جگہ اور گنجائش باقی نہیں، اور اس دین نو نہ کم کیتا جا سکتا اور نہ اس دین اسلام نو اپنی طرفوں بڑھایا جا سکتا، لیکن وقت گزرن دے نال نال ایسیاں بدعات، خرافات اور بدشگونیاں دے نام تے دین نو بگاڑیا جاندا ہے، اور انہاں بدعات اور خرافات اور بدشگونیاں نو لین والے بھی مسلمان ہی ہوندے نے، کلمہ گو ہوندے نے، کلمے دا اقرار بھی کردے نے، لیکن افسوس ہی ہوندا ہے کہ کلمہ گو ہو کے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کلمے دی لاج رکھ دیا ہویاں او انہاں رسوماتوں، بدعاتوں اور بدشگونیاتوں اپنے آپ نو دور کیوں نہیں کر لیندے؟
سفر دا مہینہ آج غالباً 14 یا 15 سفر ہے، اور اس مہینے دے اندر نا عجیب و غریب گلاں، عجیب و غریب بدشگونیاں لئیاں جاندیاں نے، اور آج بھی لئیاں جاندیاں نے تے دور جہلیت دے اندر بھی موجود سن۔ اچھا یاد رکھیا جے، اے جڑی برائی ہوندی ہے نا، بدشگونی ہوئے، شرک ہوئے، بدعت ہوئے، اس دے واسطے کوئی لمبے چوڑے جلسے، لمبیاں چوڑیاں کوئی تنظیمہ بنان دی لوڑ نہیں پیندی، بس ایک شوشہ چھڑ دینے تے بس کام ہو گیا، لوگ ان دے بارے بدگمانی کرنا شروع کر دیں۔ مثال دے طور تے میں تین دن پہلے ہی سفر تو واپس آیا، سفر بھی طویل گیا بھی ہاں، واپس بھی آیا۔ ایس مہینے دے اندر پورے سفر دے دوران میں کتے نہیں ویکھیا کہ کوئی شادی کر رہا ہوئے، کوئی شادی نہیں۔ تے اچانک ایک ڈرائیور نال ملاقات ہوئی، پھر جو ٹیکسی ڈرائیور ہوندے نے انہوں نے زیادہ تر حالات دا پتہ ہوندہ ہے۔ وہ آندہ بھائی اے تساں سریکی سی، اے تساں کر دے پئے ہو شادی، ورنہ جانے چور کوئی نہیں کردا۔ میں کیا کیوں؟ آندے نے ایتھے تصور پایا جاندہ ہے کہ جے سفر دے مہینے شادی کیتی ہوئے او توڑ نہیں چڑھ دی، او ٹوٹ جاندی ہے، او کر آباد نہیں ہویا۔ او دسو انہیں اس ٹاپک تے کسی نے جلسہ کیتا، مولوی صاحب کوئی تبلیغی جماعت لے کے نکلے سن کہ کار دسیا ہوئے یار کسی نے ویاہ نہیں رکھنا سفر دے مہینے ورنہ کار ٹوٹ جانے نے، نہیں، بس ایک شگوفہ چھڑیا اور وہ پھیل گیا۔ تے پھر ان دے ہوتے کار بند اس قدر نے، میرا جتوں تک حد الوسع علم ہے میں سمجھنا کہ شاید بریلوی علماء بھی اس چیز دی تائید نہیں کر سکتے کہ سفر دے مہینے شادی کرنا کوئی منحوس ہے یا اندے نال کوئی کار ٹوٹ جاندہ ہے، وہ بھی اندے قائل نہیں۔ تے پھر سارے عمل کیوں کرتے پہنے؟ او بھائی دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، اس شریعت نے تمہیں کامل دین دیا ہے، جہاں پہ شریعت تمہیں کسی چیز سے روکتی ہے رک جانا ہے، جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ کرنا ہے۔ جدو شریعت نے کوئی دن نہیں رکھیا، کوئی مہینہ نہیں رکھیا، کوئی تاریخ نہیں رکھی کہ ایس مہینے تے ایس تاریخ ہے تسی ویاہ نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی ورنہ ٹوٹ جائے گی، تے پھر سانوں میں اس طرح دیا بدگمانیاں لین دی ضرورت نہیں۔ اصل وجہ سب تو پہلی چیز ساڑا ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ ایمان کی ہونا چاہیے کہ خالق وہ اللہ ہے، مالک وہ اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی اللہ ہے۔ جدوں اے عقیدہ مضبوط ہو جائے نا کہ نفع نقصان دا مالک وہ اللہ ہے، تے پھر بندہ نفع یا نقصان دے چکرچ ایویں دیاں بدشگونیاں یا نحوست دے عقیدے بناندہ نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 ہے، رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کیا ہے، قل نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتا دیجئے، کل نو کوئی ایک کہن والا نہ ہوئے کہ میرے تک گل نہیں سی پہنچی۔ قل کہہ دیجئے، بتلائیے ان کو، کل عذر نہ رہے، لا املک لنفسی، میں اپنے لیے بھی نفع ولا ذرہ، نفع نقصان کا مالک میرے نبی تو اعلیٰ کوئی ہو سکتا ہے، اور میرے نبی تو پہنچی ود اور کوئی سرکار ہو سکتی، میرے نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تو ود کے عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے۔ ساڑھا عقیدہ ہے تمام پیغمبران دے اندروں اعلیٰ اور عرفہ اور شان والی ذات محمد الرسول اللہ دیئے، اور محمد الرسول اللہ جدو اعلان کر دے پہنے، اعلان کر دے ہو، انہاں نو دس دے ہو، لا املک لنفسی نفعا ولا ذرہ، میں بھی نفع نقصان دا مالک نہیں، میں بھی نفع نقصان دا مالک نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ،
دوسری چیز کہ کوئی یہ سمجھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر شے دا پتہ ہے، کیسر و کسرا کی ہو رہا ہے، دوجے شہر کی ہو رہا ہے، اے کان دے پیچھے کی ہو رہا ہے، ان دی بھی تردید قول دے نال کہہ دیجئے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ سورۃ اعراف آیت نمبر 88 جا کے کسے مسلک دا ترجمہ پڑھ لیا جے، ویکھ لیا جے، نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں، پھر نہیں جمعہ آ جانا، ویسے بھی پورا ہفتہ ایتھی ہوئی دا، ڈر خوف تے نہیں رکھنا چاہیے دا، آؤ جدو مرضی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ پھر محمد عربی جہاد کے لیے چندہ نہ اکٹھا کر رہے ہوتے، دنیا کی ساری بھلائیاں سارے خزانے لا کے اپنے قدموں میں رکھ لیتے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ مال سب سے زیادہ میرے پاس ہوتا، میں اپنے لیے اکٹھا کرتا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا۔ غیب دا علم کندے کول ہے؟ اللہ کو۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور میرے تے کوئی مصیبت نہ آندی، کوئی مصیبت نہ آندی، میں مصیبتاں تو پاک ہوندہ صاف ہوندہ، میں نو کوئی پریشانی نہ ہوندی۔ نبی تے پریشانی آئیاں نے کہ نہیں؟ جی پریشانی اس تو وڈی کی ہو سکتی ہے کہ دین دی خاطر اپنا گھر چھڑیا، شہر چھڑیا، مکہ چھڑیا، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تو دوری اختیار کرنی پئی، مصیبت، لوگاں دے طنز، سختیاں، دشمنیاں، قتل دیاں تمکیاں، حتیٰ کہ قتل دیاں پلانگاں بھی۔ وما مسنی السوء نبی نے کیا کہ میں نو کوئی تکلیف، کئی دفعہ تسی واقعہ سنا ہونا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو 8 دن پہلے بخار ہویا سی، اسے بخار دے نال ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی۔ وما مسنی السوء اگر میرے اختیار میں ہوتا یہ سب کچھ پھر مجھے بخار بھی نہ ہوتا، بخار کی تکلیفیں نہ ہوتی، وہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی وہ نہ آتی۔ وجہ کیا ہے کہ عقیدہ بنا لو، سورۃ اعراف پھر میں دس دینا آیت نمبر 188 کہ نفع نقصان دا مالک بھی ہوئے تے عالم الغیب بھی اوہی ہے۔ اصل ہے رب نے پتہ ہے کیوں دسے اس آیت مبارکہ دے اندر؟ اس واسطے دسے ہے تاکہ تانوں اے چانن ہو جائے، کل نو کئی آنے نے، کئی کسے آکھنا ہے اسی ہاتھ ویکھ کے تیری قسمت دس دینے ہیں کہ تیرے کنے ویاہ ہونے نے، کئی امجدے آنے نے اسی ہاتھ ویکھ کے دس دینے ہیں تیری دکان چلنی ہے کہ نہیں، ہاتھ ویکھ کے دس دینے ہیں کہ تیری اولاد پتر ہے تیرے نصیب یا نہیں، پتہ سی۔ اور رب العالمین نے ہر کلمہ کو جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آندہ نا اس دے عقیدے دی تصحیح کر چھڑی کہ تسی کدی اس ڈاؤٹ اور شک دے اندر نہیں رہنا، بلکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، عالم الغیب وہی ہے۔ مت کوئی اے کتیاں کو پوچھدا پھرے کہ ساڑھے چور لب کے دیو، کوئی نجومیاں کو، کوئی انگوٹھیاں دے ناخنا دے حساب لواندا پھرے کہ جی وہ بندہ بڑی پہنچی ہوئی سرکارے انگوٹھے دے وچ چور دی تصویر آ جاندی، وہ انگوٹھ دے اندر اے ناخن دے اتے چور نو ویکھ کے دس چھڑدا کتھوں دا ہے کیویں۔ رب نے کی کیا؟ ولا اعلم الغیب، جب محمد الرسول اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے نا پھر جہان میں اور کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اور ظالموں جدو تڑا عقیدہ کمزور ہوندہ ہے نا کہ عالم الغیب صرف اللہ، پھر ساڑھے مسلمان اے قلعہ قاسم ملتان اوتھے بیٹھے نجومیاں کول ٹر جان گے، کوئی کسے جگہ تے پرانی بادشاہی مسجد کول اوتھے جناب نجومی نے اپنا حجرہ لایا ہوا اوتھے ٹر جان گے، پھر عجیب منظر، عجیب و غریب منظر، وہ جناب نجومی نے لیٹر لکھ کے پہلے رکھے ہوئے نے تاڑے نصیب کون لکھ دا ہے؟ عقیدہ اصل تے انہیں کون لکھ دا ہے؟ اللہ تے، لیکن بد عقیدہ لوگاں دے نصیب کون پہ لکھ دا ہے؟ نجومی۔ روڈ تے ذلیل ہوندہ بندہ نصیب پہ لکھ دا ہے، انہیں جناب وہ لیٹر بنا کے رکھے ہوئے نے، لائن اس لائے ہوئے نے، ایک توتا رکھیا ہویا ہے، ہاں بھائی
200 روپے فیس ہے تے تاڑی قسمت دا حساب ایتھے لگ جانا تے ہمیشہ دنیا دے اندر بندے پریشان تے ہوندے ہی نے پھر جڑا جنہ پریشان جڈا وہمی انہاں دا مرید ہاں جی 200 فیس دے چھڑی انہیں طوطا چھڑنا ہے تے طوطے نے انہاں دے اندروں کوئی ورقہ کٹ دینا ہے تے ورقے تے اتے ماشاءاللہ سارا کچھ وہ لکھیا ہونا ہے کہ اگے 10% مریض سی 100% مریض بن کے آئے گا ہاں میں نے نجومی سے پوچھا نجومی بتاتا ہے کہ تیرا نقصان ہوگا نجومی بتاتا ہے تیرے رشتہ دار تیری مخالفت کرنگے رشتہ دار ہی نہیں کر دے ہوندے نبی دی مخالفت کنے کی تھی ابو جہل کون سی نبی کے چاچا نہیں تھے ابو لہب نبی کے چاچا نہیں تھے ایک فطرتی باتیں جو عام ہوتی ہیں تو وہی باتیں اور لیٹر چ لکھی ہوندیاں نے تے بندے دا عقیدہ بن جاندہ ہے کہ طوطا غیب جاندہ ہے تے نجومی میرے حال احوال نو جاندہ ہے اور میرے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب العالمین نے ساڑے واسطے اسوہ حسنہ بنایا نا تے پھر رب نے آکھیا ہے کہ دین دا پوچھنا ہوئے ایمان دا پوچھنا ہوئے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو پوچھا کرو اگر مصیبتہ آن تے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے صبر کر لیا کرو تے اللہ ان دے بدلے تاڑے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا اور رب العالمین نے خود قرآن دے اندر کیا نا کہ ضروری نہیں کہ جناب تجھے فراوانی تے فراوانی روے فراوانیاں نہیں جنہیں تے فراوانیاں ہوندیاں نے انہاں تے بھی مشکل آندی جیڑے کروڑا نہیں اربا پتی ہوندے نے انہاں تے بھی مشکل آ جاندی ہے کہ انہاں نو پیسہ مشکل چو بچا سکدا نہیں ہے اس واسطے رب العالمین نے اس عقیدے اور نظریے دے تحت لوگاں دی اصلاح کیتی ہے اور دور جاہلیت دے اندر نا ایک بادشگونی دا عجیب و غریب طریقہ سی وہ ایک پرندہ لیندے کتے جانا نا کام تے اس کام تے سفر تے جان تو پہلے ایک پرندہ انہوں نے رکھیا ہوندہ جی میں نجومیہ طوطا رکھیا ہوندہ تو اس پرندے نو اڑان دے اگر وہ سجے پاسے اڑ کے جاندہ تے سمجھ دے کہ خیر ہے اسی سفر کر لئیے کوئی مسئلہ نہیں بنان لگیا اگر چھڑیا اور کھبے پاسے ٹور گیا تو پھر اندہ مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے پھر سفر نہیں سے کر دے اور رب العالمین نے اس عقیدے اور نظریے دے گیا من ردت الطیارات فقد اسرک جنہوں پرندے نے روک چھڑیا نا اندے ارادے تو فقد اسرکا انہیں شرک کیتا شرک کو معمولی جانتے ہو معمولی سمجھتے ہو شرک ایسی بیماری ہے جو تمہاری نمازوں کو لے ڈوبتی ہے تمہارے صدقات کو لے ڈوبتی ہے تمہاری دی زکاة کو لے ڈوبتی ہے تمہارے عمرے اور حج کو لے ڈوبتی ہے یہ ایسی بیماری شرک ہے تو رب نے یہ کہا ہے کہ جو پرندوں سے پوچھتا نا کہ ہاں 10 میرے نصیب نفع کدھر ہے تے نقصان کدھر ہے ردت الطیارات فقد اسرکا وہ بدبخت مشرک کے شرک پیا کرتا ہے وہ اپنی قسمت دے بہانے اللہ تے بھروسہ چھڑی بیٹھا ہے اور دوسری حدیث پاک سلسلہ تو صحیح دی اور یہ صحیح الجامع دی حدیث نمبر 62 ہے جڑی میں پڑھی اس دے اندر اللہ رسول نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر کہ او ساڑے مسلمانہ چو نہیں جڑا پرندیاں تو بدشگونی لوے جڑا پرندیاں تو بدشگونی لوے اچھا آج دے دورے چ بھی تسی کئی سنیا ہونا ہے کہ وہ بنیرے تے کام پیا بولدا ہے تیاندے نے جڑا کام پیا بولدا نا لگدا ہے پرونے آن والے نے ہے بدبخت انسان او تینوں اللہ نے افضل مخلوق بنایا سی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سب سے اعلیٰ اور عرفہ تو تھا اور تو کہاں تے بھروسہ کر لیا کہ وہ بولیا ہے مطلب انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ مہمان آندے پہ اے بھی کیے پرندیاں تو بدشگونی لینا ہے لیسا مننا اس بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تیارو جو پرندوں سے اپنی قسمت کے حال احوال پوچھتا ہے مہمانوں کا آنا جانا پوچھتا ہے اندہ ساڑھے نول کوئی تعلق نہیں او تکاہانا او تو کوہینا یا جیڑا بندہ کاہن کل جا کے قسمت چیک کراندہ ہے لائنہ تو قسمت چیک ہو رہی ہے کاہن
جڑا تاڑے ہاتھ نو ویکھ کے تاڑی قسمت دسدا ہے۔ او تو کوہینا یا جن دے واسطے ایک تے کاہن خود ہے تے جڑا بندہ جا کے ہاتھ تکاندا پیا او بھی اوندا بھی لیسا منا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساڑے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا او ساحرہ او سوحیرہ، جڑا جادو کرے یا جن دے واسطے جادو کیتا جائے، یعنی جادو کرن والا تے جادو کروان والا اوندا بھی ساڑے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ تین چیزاں پھر میں دہرا دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دا نال ساڑا کوئی تعلق نہیں، یتیرو او یتیرہ، جڑا خود بدشگونی کرے یا بدشگونی پرندیاں تو لیندہ یا کسے واسطے حساب کردہ کراندہ، او تکاہانا او تکوہینا، یا ہاتھ ویک کے حساب لاندہ، او ساحرہ او سوحیرہ، یا جادو کردہ یا جادو کروان جاندہ، لیسا مننا، اس بندے نال ساڑا کوئی تعلق۔ اور گناہ اتنا شدید ہے، گناہ اتنا شدید، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا عرافن، جڑا بندہ کسے بھی عراف کول کاہن کول چلا گیا اور جا کے آکھیا کہ یار میرے قسمت تے ویکھ کے دس چھڑ تے لن تقبل صلاتہ 40 لیلتن، 40 دنہ تک اللہ ان دی عبادت قبول۔ کتنا بڑا آکے دا نا یار صرف انہیں ہاتھ ہی بکھایا، بس ہاتھ جا کے پیش کیتا ہے نا، تو اندھے چکڑی ہر جالی گا لے یار انہیں جی پوچھ ہی لیا میرا یار میری قسمت ویک کے دسی، تو رب العالمین نے جرم دیکھو کتنا بڑا دسیا ہے کہ 40 دن تک وہ جے نمازاں پڑھدا بھی پیا ہے نا تو ان دی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور میرے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین خالص سے مخلص سے پاک صاف بدعتوں خرافاتوں رسوماتوں بدشگونیاتوں اور ساڑھے واسطے بہت بڑا انعام اور نعمت ہے، بشرطے کہ اس انعام نو اسی اپنے واسطے انعام مان لئیے۔ کافی سال پہلے دی گالے جدوں میں اپنے جامعہ دے اندر پڑھدا سی، شیخ محمود صاحب ساڑھے استاد ہوندے سن، انہوں نے خود اپنی اکھی واقعہ ویکھیا سنایا، کیونکہ جس کالونی دے اندر واقعہ ہویا سی اوتھے ہی شیخ دی رہائش بھی ہے سی۔ کہندے جی وہ برات جا رہی سی مہدی دی ہے نا مصیبت ساڑھے ہاں بڑی، وہ جناب رات نو مہدی جاندی پئی ہے تے ایک بدشگونی ساڑھے ہاں آئے بھی ہوندی ہے کہ جے کالی بلی راہ کٹ جاوے تین دا مطلب ہے کہ خیر کوئی نہیں، تو او مہندی جاندی پئی اگو کالی بلی لنگ گئی، انہاں آکھیا لو جی ہن ساڑی خیر کوئی نہیں، انہاں اس کالی بلی نو جانور نو بیچارے نو معصوم نو ان کی پتہ ہے کہ اے ایویں دے عقیدے بنائی پھر دینے، انہوں نے انہوں فائر کیتا، فائر کر کے اس دے اوپر پٹرول سٹیا، اس نو جلایا اور جلا کے خاک کر کے بکھیر دیتی۔ کیا ہون جڑیا نا کوئی اگے مسئلہ نہیں بنن لگیا، جڑی ساڑی بدشگونی جندے تو اسی لیندے پیسہ ہے نا تے او جڑی مصیبت سی ان دا اسی خاتمہ کر چھڑے۔ لیکن بے زبان جانور جس جڑا تاڑی بدشگونی دی بینڈ چڑھیا، اور شیخ محمود صاحب اس وقت شاید سارے ساتھیوں نے ہوش ہونا ہے کہ اخبارات تے ٹی وی نیوز چینلوں تے بھی آیا سی کہ اسے دن پھر اگلے دن جدو وہی برات گئی نا تو پوری دی پوری برات، تمہیں پتہ ہے اس کام میں چیکتا بندہ شامل سی، پورے رشتہ دار شامل سی۔ آج کل تے بلکہ ٹرینڈ ایڈا ہے کہ اتنا برات رش کوئی نہیں ہوندہ جتنا مہدی تے رش ہوندہ ہے، تو تے سارے حسن آلے تماشا ویکھن آلے رب نے سب نو سزا دیتی کہ چیچا وطنی دی جڑی پولسی نہ اوپر آلی اتھو کراس ہوندی گڈی نیچے گئی سی، سوائے ایک بچے تو کوئی بھی نہیں سی بچے۔ اور شیخ فرماندے سن، شیخ محمود صاحب وہاندے سی کہ اللہ دی پکڑ آئیے اور انجام دیکھ لو کہ تسی جدو عقیدہ اور نظریہ بلیاں تے رکھ لو، پھر تسی ایک جانور تے ظلم کرو تے پھر رب دی لاٹھی بے آواز ہے، مظلوم دی سنی جاندی ہے، وہ جانور سی مظلوم سی، ظلم کرن والے ہیں ظلم کیتا تے رب العالمین نے اس ظلم نو سن کے انہوں نے سزا اوتھے وقتی طور تے انہوں نے دیتی۔ تے اس واسطے ان دیاں کوئی بدشگونیاں نہ لیا کرو،
کالی ہوے پیلی ہوے چٹی ہوے کھٹی ہوے جداں دی بھی بلی ہوے تے ایک واری نہیں 10 واری بھی تاڑا راہ کٹ جاوے تے کوئی پریشانی والی گل کوئی نہیں. ہاں ہمارے لیے دین وہ ہے جو شریعت ہمیں بتا دے. شریعت سے تو سانو دس دے پھر دین ہے. جدو انج دی گل نبی نے نہیں دسی قرآن نہیں دسی شریعت نے ساری رہنمائی نہیں کیتی تے اے چیز دین دا حصہ بھی کوئی نہیں گی. ٹھیک ہے. اس واسطے کوا بولے یا کالی بلی راہ کٹ جائے تے اے بدشگونیاں نے ان دا اسلام اور شریعت نال کوئی تعلق نہیں بلکہ اگر اسی اندے تے عمل کرن لگ پئیے تے اسی خود اپنی شریعت دا دین دا اپنے ایمان دا نقصان کرا گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اور دین ساڑھے کل کامل موجود ہے. رب العالمین نے دوسرے مقام تے فرمایا کہ نفع نقصان اصل گل تے بادشگونی ہوندی بھی کتھوں ہے. نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اللہ. دوسرے مقام تے رب العالمین نے فرمایا سورۃ زمر دی آیت نمبر 38 دے اندر رب العالمین نے فرمایا قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، مجھے بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو پکارتے ہو ان سے التجائیں کرتے ہو ان سے دعائیں کرتے ہو ان ارادنی اللہ بضر حل ہن کاشفات ضرہ، کہ اگر اللہ دی طرفوں میرے تے کوئی مصیبت آ جائے کوئی تکلیف آ جائے حل ہن کاشفات ضرہ، نبی علیہ السلام تسی انہاں نو دسو اے اس مصیبت نو ٹال سکدے نے. او ارادنی برحمت، یا اللہ میرے تے رحمت کرنا چاہے حل ہن ممسکات رحمتی ہی، اے اللہ دی رحمت نو روک سکدے نے؟ نہیں. جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم در پتہ نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا جہان دشمن سی جڑے ایمان نہیں سی لیا وہ کون نے؟ دشمن. لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مثال دے کے اللہ نے ایتھے بھی مسئلہ مکایا کہ اگر نفع نقصان دینا کسے دے ہاتھ چوئے کسے دے کنٹرول چوندا تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے کیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دس دیو کہ اگر میرے تے کوئی مصیبت آ جائے تے اس نو ٹالن والا کون ہے؟ حل ہن کاشفات ضرہ، اے سارے کٹھے ہو کے بھی اس مصیبت نو ٹال سکدے نہیں. تے جے اللہ دا انعام ہو جائے تے اے سارے رل کے بھی اس نو روک سکدے نہیں. اور جدو عقیدہ اور نظریہ مضبوط ہو گیا کہ مصیبتاں نو ٹالن والا او اللہ ہے اور اللہ ہی آزمان والا ہے تے پھر جدو عقیدہ مضبوط ہوئے گا پھر بندہ دائیں بائیں جائے گا نہیں. اچھا ساڑھے ہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ اسی انجانش گناہ کرنے ہیں. انجانش اکثر سنیا ہونا ہے کوئی بندہ کمرے چین ہویا نا تے بجلی ٹور گئی تے آندے نے لے تو آنا سی تے بجلی تیری منحوس شکل جڑی ہے نا اے آنی سی تے بجلی جانی سی. یا ایک اور ساڑھا نظریہ موجود ہے کہ صبح بندہ کرو نکلیا دکان جا کے کھولی تے جاندے ہیں فقیر آ گیا منگن تے انہوں نے اس فقیر نو بھی منحوس سمجھنا کہ اے ہن جڑا سویر نال منگن آ گیا نا این دا مطلب ہے سارا دن منگن والے ہی آندے رہن گے کوئی گاہک آئے گا. اس فقیر نو منحوس سمجھیا بلکہ تھوڑے اگے گل ود چکی ہن تے دکانداراں دے کول جے کوئی گاہک آئے جائے نا ادھار والا سویرے پہلا گاہک آندے نے بھائی نہیں دینا. کیوں جی؟ تو پہلا گاہک ہیں جے تینوں میں سودا ہن ادھار دے دیتا تے سارا دن ادھار والے ہی آندے رہنا. او بھائی کیوں اللہ تے بھروسہ چھڑ دے؟ کیوں اس دے نظریوں بنا دے ہو؟ کیوں انہیں دے عقیدے بنا لینے؟ اگر کوئی آ گیا منگن آلا تے اللہ دے رسول اور شریعت تے آندی نے نا کہ الصدقۃ رد البلا، اور پورے دن دے اندر اگر تیرے تے کوئی مصیبت آن والی سی تے جے تو صبح اللہ دی راہ خرچ کر دیتا اس خرچ کرن دے بدلے اللہ ہو سکتا تیری مصیبت نو ٹال دے. سوچ یہ نا سوچ نو بدل لو مسئلہ ہی کوئی نہیں.
یعنی فقیر نو صبح صبح دین لگیا اے نظریہ بناؤ کہ میں تاں دیندا پیا اگر دیہڑ وچ میرے تے کوئی اللہ دی طرفوں آزمائش آن والی سی کوئی مصیبت آن والی سی تے ہو سکتا ہے اے میرے 10 روپے 20 روپے 50 روپے دیتے دین دی وجہ تو اللہ میری اس مصیبت نو ٹال چھڈے معمولی جی گل ہے لیکن صحیح عقیدہ لین واسطے سیکھنا پیندا تے بد عقیدیاں گیاں لین واسطے سیکھنا نہیں پیندا بازار چوں بد عقیدگیاں خود بخود ہی آ جاندیاں نے اگر اللہ تے ایمان ہے تے کدی اینا نظریہ رکھیا جے کہ پہلا جو ادھار والا گاہک آ گیا تے لہٰذا ہن سارا دن ادھار چلنی ہے اس بیچارے گاہک نو منحوس سمجھن لگ پو اور میں اگر تفصیل بیان کراں شاید جمعے دا ٹائم بھی اتتے ہو جاوے ساڈے ہاں جڑیاں بیبیاں دے بارے نحوستاں منحوس بیبیاں نو سمجھا جاندا ہے اور رشتے داراں چ کئی نامینیٹ بڑیاں ہوندیاں نے انہوں نے سپیشل روکیا ہوندا جناب تسی گھر ساڈے نہیں آنا تو منحوس ہے رب العالمین نے کیا اے نحوست والا نظام شریعت دین وچ کوئی نہیں اور ظالموں اگر کوئی بیمار ہے اس دی بیماری تو تسی نجائز فائدہ اٹھا کے لوگاں نو متنفر کیتا اور اس بندے دے اوتے بیمار دے اوپر زمین دے اوپر رہنا ہوندے واسطے بیچارے واسطے اس عورت واسطے تنگ کر چھڑیا لیکن رب نے تے نہیں نہ کیا شریعت نے تے نہیں نہ کیا شریعت نے تے اتھوں تک کیا کہ کوئی بھی مصیبت آندی ہے کوئی بھی بیماری آندی ہے کوئی خارش آندی ہے وہ ایک دوجے دے ملن نال نہیں آندی جدوں تک اللہ دا حکم نہ ہوئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نا ایک صحابی رسول دے اونٹھاں نو نا خارش دی بیماری لگ گئی تے کہنے لگے اللہ دے رسول خارش ودی جا رہی ہے اگے تو اگے اگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے یہ دس پہلے اونٹ نو خارش کنے لائی ہے صحابی رسول چپ کہنے لگے کہ اگے جاوے بھی تو بھی امر اللہ دے حکم نال ہوندی ہے لیکن ساڑھے ہاں او جناب اے انج ہٹکے فلانا ہے اے ڈگانا ہے اے ساڑھے کوئی بچہ پیدا ہو جاندہ ہے وہ جناب شری دے پتے یا کوئی پتے لے آ کے جناب وہ دروازیاں تے لٹکا چھاڑ دینے پتہ لگے ہٹکے ایسی ویسی بڑی کوئی نہ بڑے ایسی ویسی کنے بنائی ہے اللہ دی مخلوق نہیں ہاں ظالموں اے پتے لٹکانے آسان نے تے جس عورت دے بارے تسی عقیدہ رکھیا نا ایسی ویسی کدی اندے کو جا کے پوچھو کہ تینوں ایسی ویسی سمجھے ہے تو کی سمجھ نہیں ہے تو اندے دل تے پوچھو کہ کیوں گزر دے اللہ تو خالق تو ہی میں نے بنایا ہے اگر میرے اندر کوئی بیماری ہے تے تیری طرف آزمائش ہے میں نمبر 1 بیماری تے صبر کر رہی ہیں اور نمبر 2 لوگاں دیاں انگلیاں ہر فرد دیاں ہر کار دیاں انگلیاں بھی میں سہندی پئی ہوں تے میرے بھائی اے کوئی اٹکا مٹکا نہیں نے اے کوئی تعویذ تے گنڈے مصیبتاں نو نہیں ٹال دے کئی واری ہاسپٹل جانا ہویا ہے اکثر بچے بیڈاں تے پے ہوندے نے تے ایتھے بھی گٹ لٹکیا ہویا ہے تے باں تے بھی لگیا لٹکیا ہویا بنیا ہویا ہے تے پھر بھی ہاسپٹل پے نے تے ظالموں عقیدہ ہی سیدھا کر لو کہ گٹاں نال مصیبتاں بیماریاں جاندیاں نہیں جے گٹاں نے بھی اوتھے پے نے نا او ناصر مدنی صاحب دے کوئی چیزاں ہوندی نا سبق آموز انہیں کیا جے تویز کوش کر دے ہوندے تے نواز شریف ہوری جننے تانگ نے نا تو انہوں نے بھی کدھروں کوئی پہنچی سرکار لے آنی سی تے عمران خان نو تویز پا کے مار چھڑنا سی حقیقت ہے انہاں دے پلے اے صرف روزی روٹی دے بہانے نے بدشگونیاں میں روزی روٹی دے بہانے نے رسم و رواج ساڑھے ہاں جتنے نے اس سب دے سب اپنی روزی روٹی دے بہانے نے اور عجیب تصور عجیب معاملات سنت و نفرت اور بدعت دے نال محبت سنت و نفرت بدعت نال محبت اور بدعت نال محبت ایڈی کہ جے کوئی وہ بندہ اندے تو بدعت تو بچ دے نا تو اندے تو لوگ بے نماز بھی جڑا نا فتوے دے رہے ہوندے بے نماز بھی ہن مثال طور تے ساڑھے ہاں اے بدعت موجود ہے کہ فوتگی ہو گئی کلام بخشو جی اے فاتحہ بخشو جی تے جے کوئی ہاتھ نہ چکے تو اندے لئے ہمیں کور دینے کہ انہاں دا واس نہیں چلدا ہونے اتھے مار چھنا بے نماز بے دین اور چند دن پہلے معاملہ پیش آیا ایک بندہ جس بندے نوں کوشش کر لی یارے بندہ سال چیک واری مسیتے وڑا ہے نہیں وڑے آؤ ایتے بھی میری آئے نہ اکھا نہیں سارے کدیوں اس بندے نوں ایتے نہیں ویکھیا لیکن وہ بندہ پتہ للکر کے یادہ پیا سی
بھائی تیجا بھی کریں گے، 10واں بھی کریں گے، 40 بھی کریں گے۔ اب بے دینی ہے تمہارے اندر، جب بے دینی ہوگی تو بدعات اور خرافات کی محبت تمہارے دل میں ہوگی، تم نل کر کے کہو گے ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ لیکن دیندار بندہ، نمازی بندہ، وہ ایک کہے گا جو محمد کی ادا نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، جو دین نہیں ہے لوگوں کو دیکھا دیکھی میں کبھی بھی اس بدعت کے اوپر عمل کر سکتا نہیں ہوں۔ ایک بھائی بلکہ 2 بھائی اکٹھے ہو کے میں نے کہنے لگے ایندہ تسی دعا کرنی نہیں، بڑے کڑیتے ہوئے، میں کیا خیر ہوئے، نہیں تسی تے دعا اللہ کو منگنا گناہ سمجھ دیو، تسی کدی نہیں دعا کرنی۔ میں کیا پائی ہویا کی آندھے تسی تے یار فوت شدہ تے دعا ہی نہیں کر دے، تے پھر تانوں نمازاں تو بعد دعا یا تانوں حج عمرے کسے موقع تے دعا تانوں کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ لاؤ جی انہوں آپ گھر بیٹھے مفتی بنے پہنے۔ پھر میں انہوں نے پیار محبت نال بٹھایا، میں انہوں نے کیا فوتگیاں آج بھی ہوندیاں نے، 1400 سال پہلے بھی ہوندیاں سن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوندیاں فوت ہوئیاں نے، باقی صحابیات فوت ہوئیاں نے، صحابہ فوت ہوئے نے۔ میں کہ ایک مثال صحیح البخاری دے اندر 734 حدیث دے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی رسول دا بیٹا فوت ہو گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھروں چلے اور جا کے اس صحابی رسول دے کر گئے اور کر جا کے تعزیت دے دعائیہ کلمات کہے، تعزیت دے دعائیہ کلمات کہے، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ میں کہ اللہ دے رسول جملے آکھے انہوں نے تسلی دیتی، تعزیت دا معنی تسلی دینا ہوندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، میں کیا صحیح البخاری حدیث گواہ، اللہ دے رسول دے صحابہ گواہ نے جیڑے ویندے پیسن کہ اللہ دے رسول نے نہیں آکھیا کلام بخشو جی، اے فاتحہ پڑھو جی۔ میں کیا نبی کا طریقہ اچھا ہے یا تمہارے پاک و ہند کا بنایا ہوا طریقہ اچھا ہے؟ آندھے نے اچھا جی نبی انج نہیں کیتا پھر تے نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر تے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کہ اتنی ساڑھی عرض ہے۔ ہاں رب العالمین نے دعا واسطے طریقے دسے نے۔ ساڑھے ہاں ایک معاشرے چاہے بڑی خرابی، جدو تک ہاتھ نہیں نہ چکے جاندے اسی اس دعا نو دعا نہیں ماندے۔ او بھائی کوئی اہل حدیث بھی ایسا نہیں جیڑا فوت کی تھی آیا ہوئے دعا نہ کرتا ہوئے، تو شاکو کہ ایک کنج ہو سکتا ہے۔ ہاں جیڑا بھی فوت کی تھی آندہ ہے نا بھائی اللہ دا حکم، پھر آندہ ہے نا اللہ انہوں نے جنت چالا مقام عطا فرمایا، آندہ یا نہیں؟ پنجابی چاندہ پہ فیس ٹو فیس مخاطب کر کے پہ آندہ ہے، اور جن دی فوت شدہ نے ان دے سامنے پہ آندہ ہے کہ اللہ انہوں نے جنت چالا مقام دے، اللہ انہوں نے خطاوہ تو درگزر کرے، دعا تے کردہ پہ ہے۔ لیکن ہماری دعا تب تک نہیں ہوگی جیسے جو ہم نے طریقہ بنایا نا، تب تک نہیں۔ حالانکہ میرے بریلوی پائی دیوبندی پائی کوئی مسلک دا ہوئے وہ بھی ایسیاں دعاواں نو ماندے نے جنیاں بغیر ہاتھ چکیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ مسجد چاند دی دعا ہے اللہم انی اسالک من فضلک، کون کون ہاتھ چک کے دعا کردا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن دعا کو دعا مانتے ہو نا؟ جمعہ پڑا ہے، دوسرے مسلک والے بھی دیوبندی بریلوی جب جائیں گے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اللہم انی اسالک من فضلک۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھائے بغیر کے جاتا ہے، میں کہتا ہوں تو تے ہاتھ چکے ہی نہیں تے تیری دعا تی قبول ہی کوئی نہیں ہوئی، انہیں غصہ کرنا انہیں کہ نہیں انجی چل دا ہے۔ تو اللہ دے بندیا انہا مطلب ہے کہ اے دعا تو کیتی بغیر ہاتھ چکیاں، مسجد داخل ہویا دعا کیتی بغیر ہاتھ چکیاں، تو وضو تو بعد دی دعا پڑھی بغیر ہاتھ چکیاں، تو کھانے تو بعد دعا کیتی الحمدللہ الذی اطعما، تو بغیر ہاتھ چکیاں دعا کیتی ہے، تو پھر تو جدوں اپنے واسطے جڑا پیمانہ رکھیا ہے تو یار ساڑھے واسطے بھی رکھ لینا کہ دعا کرنے ہیں نبی دے طریقے دے مطابق۔ میرے نبی نے جہاں ہاتھ اٹھائے ہیں اٹھائیں گے، جہاں نہیں اٹھائے نہیں اٹھائیں گے۔ اور جنہاں نو تانا دیتا جاندہ نا دعا نہیں کر دے، میں اپنا زندگی دا تجزیہ دسنا کہ واللہ اہل حدیث تو ود کے کوئی بندہ دعاواں نہیں جے کر دا۔ ہاں جیڑا بندہ اہل حدیث ہو جاندہ نا انہوں فکر پئی ہوندی، پاہمیں وہ پریمری پاس کیوں نہ ہوئے، وہ کھانا کھان تو بعد دی دعا سکھے گا، وطران دی دعا سکھے گا، وہ جناب بیمار پرسی جدو کرن جائیدہ ہے ان دی دعا بھی سکھے گا۔ میرے نال تے معاملات پیش آندے رہندے نے، پرائمری پاس ہوندے نے، میسج کر کے قاری صاحب واٹس اپ کر دیو، انہوں دعا رو یاد کر دینے۔ ایسے
لوگ بھی دیکھیں 60 سال عمر آ کے دعاواں سناندے نے انہاں دے اندر جذبہ ہوندا ہے دعا دا تے اس واسطے خدا را کسی دے الزام نہ دیو دعا نہیں کر دے ہاں بس اے تسی کہہ سکتے ہو کہ دعا ہونی چاہیے نبی کے طریقے کے مطابق ہم دیوبندی ہوں تب بھی بریلوی ہوں تب بھی اہل حدیث ہوں تب بھی حنفی ہوں تب بھی شافی ہوں تب بھی مالکی حنبلی حنفی ہوں تب بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اچھا پھر وہ ایک کہہ دیتا جاتا نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے 30واں نہیں کرتے 10واں نہیں کرتے 40واں نہیں کرتے وہ بھائی پاکستان انڈیا چی ہوندہ ہے باقی مسلمانوں نہیں پتہ اندہ اچھا یار کام تو اچھا ہے نا کام تو اچھا ہے تو اس میں حرج کیا ہے میں کہ ایسے کاموں تھوڑا جا پلٹ کے نا اور اچھا کر لینے ہیں تو جے ایک ختم نہ ہو جائے تو میرا نام بٹا دیا جائے کہنے کینج میں کیا تسی آج تو بعد رسم چینج کر دیو پینڈ دے اندر جیڑی فوتگی ہوئے گی اس فوتگی دا تیجے دا کھانا بھی مولوی دے ذمے برکت آلہ ہوندہ برکت آلہ ہے 10ویں دا کھانا بھی مولوی دے ذمے 40 دا بھی مولوی دے ذمے جنہ تیجے دے فروٹ آنا مولوی دے ذمے میں نا 2 جمعے لنگ کے تیجا کوئی نہیں آنا مولوی صاحب آکھنا بدع یہ شریعت میں نہیں ہے تم نے خود بنا لیا ہے شریعت میں نہیں ہے تم نے خود بنا لی جدو پار پیڑا نا اپنے موڑیاں تے شریعت سمجھ آ جانی ہے ہون تے مولوی صاحب کھیڑ دے پینے دوجیاں دے موڑیاں تے خوش ہوندے نے جتھے جنہ فروٹ اچھا جنیاں کھیراں اچھیاں پھر وہ جویں بندے دا لحاظ ویکھ کے نا اوویں رسماں ود جاندیاں نے ہن تے ماشاءاللہ کافی ساڈے علاقیاں 'چ رسماں ختم ہو گئیاں نے ورنہ 40 دن تک دا کھانا مولوی دا اس فوت شدہ گھر دے ذمے ہوندہ سی جدو اپنی مرضی دا پھر جو مولوی صاحب آندے سن دیسی ککڑ آکھنا دیسی ککڑ پکنا اس واسطے میرے بھائی پورے جمعۃ المبارک دا خلاصہ ہے بدعات دا شریعت نال کوئی تعلق نہیں بدشگونیاں دا کوئی تعلق نہیں رسومات انہاں تے عمل کرن نال بھی کوئی تعلق نہیں واللہ میں کہنا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اگر کوئی جا کے تعزیت بھی کر لیندہ ہے او اعلیٰ اور افضل ہے اس بندے نالو جڑا سویر تو لے کے شام تک بھوکا بھی نڑی لائی ہوئی ہے کلام بخشو جی فاتحہ بخشو جی نال سوٹا بھی لگدا پیا تو وہ آندہ ہے میں سویر تو شام تک ٹائم دیتا ہے شریعت کے خلاف تو نے دیا ہے اور شریعت کے مطابق جا کے کوئی 2 منٹ بھی ٹائم دے کے تعزیت کر کے تسلی دے کے واپس آ جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے اور نبی دے طریقے دے مطابق سجی ہاتھ نال کھانا بھی اجر ہے حالانکہ کھانا تو ہے ہی نا جی لیکن نبی دے طریقے دے مطابق کھادا ہے تو اندر بھی اجر ہے اس واسطے سانو اجر پان واسطے انہاں بدعات خرافات اور بدشگونیاں تو بچنا چاہیے اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین